الحمد للہ الحنان المنان الذی خلق الانسان علمہ البیان وصلی اللہ علی رسولہ سید الانس والجان اما بعد۔ انتہائی مکرم و معظم و محترم و محتشم سامعین، روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو ایک بات سوچنے لگے، خیالوں ہی خیالوں میں یہ بات سوچنے لگے کہ اے پاک پروردگار، میں نے تو اس وقت بھی کوئی جرم نہیں کیا تھا، کوئی گناہ نہیں کیا تھا جب بھائی مجھے اندھے کنویں میں پھینک آئے تھے، اور آج میں نے زلیخا کی بات بھی نہیں مانی، پھر بھی جیل میں ہوں۔ یہ تیری حکمتیں تو ہی جانے کہ یہ کیا معاملات ہیں۔ جب یہ سوچ رہے تھے تو ہاتف، وہ فرشتہ جو غیب میں رہ کر اللہ کے بندوں سے بات کرتا ہے، ہاتف نے آواز دی، اور یاد رہے اس وقت تک ابھی حضرت یوسف علیہ السلام نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، منصب نبوت پر فائز نہیں ہوئے تھے، ابھی ایک عامی شخص کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ تو جب آپ نے یہ سوچا کہ اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، اس وقت بھی کوئی جرم نہیں کیا تھا جب بھائی کنویں میں پھینک آئے تھے، اور آج زلیخا کی بات بھی نہیں مانی، پھر بھی جیل میں ہوں، کیا حکمتیں ہیں تیری۔ تو ہاتف نے ندا لگائی کہ اے یوسف، پریشان نہ ہونا، جس ذات نے تمہیں کنویں سے نکالا تھا وہ ذات تمہیں جیل سے بھی نکال لے گی۔ عزیزان محترم، اگر انسان کے اوپر کوئی آزمائش آئے تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کو تو اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مفہوم حدیث ہے کہ مومن اگر اپنی ایک جیب میں کوئی چیز رکھ کے دوسری جیب میں ٹٹولنا شروع کر دے تو اسی دوران اسے جو ذہنی کوفت ہوتی ہے، اللہ اس کے صدقے بھی اس کے گناہ معاف فرماتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو تو اگر کانٹا بھی چبھ جائے نا تو اللہ اس کے صدقے بھی اس کے گناہ معاف فرماتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ میرے استاد گرامی حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا دار جس مقام پر پریشان ہو جاتا ہے، مومن اسی مقام کے اوپر صبر کرتا ہے، اور مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے، مقرب اسی مقام کے اوپر شکر کرتا ہے۔ عزیزان محترم، پریشانی نہ آئے تو انسان کو پریشان ہونا چاہیے۔ آپ فرعون کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، روایت میں ملتا ہے 400 برس اس نے حکومت کی، اور 400 برسوں میں اس کو اتنی بھی تکلیف نہیں پہنچی کہ اس کو کبھی سر درد ہی ہوتا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ پانی کا پیالہ پی رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ چھوٹ گیا۔ جو اس کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ چھوٹا تو پروردگار نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر اتر جاؤ، اور فوراً اس کا پیالہ زمین پر گرنے سے پہلے جا کر صحیح سلامت اس کو اٹھا کے زمین پر رکھ دینا، پیالہ ٹوٹنے نہ پائے، اس لیے کہ میں قیامت کے روز اس کی گرفت کرنا چاہتا ہوں فرعون کی، کہیں اس وقت وہ اتنا سا عذر بھی پیش نہ کر دے کہ اے اللہ، میرا بھی تو دنیا میں ایک پیالہ ٹوٹا تھا نا۔ عزیزان گرامی، پریشانی نہ آئے تو انسان کو پریشان ہونا چاہیے، ورنہ یہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انسان کے اوپر جو آفات و بلیات آتی ہیں نا، وہ بعض دفعہ اس کی دعاؤں کا نتیجہ بھی ہوتی ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ انسان اللہ سے
بڑے اونچے مقام کی طلب کے لیے دعا کر بیٹھتا ہے اور اس مقام پر پہنچنے کے لیے اس کے پاس اعمال نہیں ہوتے، اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، اس کے اوپر آفات و بلیات ڈالتا ہے، اور پھر وہی ذات بابرکات اس کو صبر کی توفیق عطا فرماتی ہے، اور پھر اسی صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام پر لے جاتے ہیں۔ تو گویا آفات و بلیات جو انسان کے اوپر آتی ہیں یہ اس کے بلندی درجات کا سبب ہوتی ہیں، اور ان پریشانیوں اور تکلیفوں کے اوپر اسے اجر ملتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جب اپنے نامہ اعمال کے اندر وہ اجر دیکھے گا کہ اسے پریشانیوں کے اوپر کس قدر اجر ملا، تکلیفوں کے اوپر اسے کس قدر اجر سے نوازا گیا، تو حضور فرماتے ہیں اس وقت وہ حسرت خواہش کرے گا کہ اب کاش میرا جسم دنیا کے اندر رہ کر کینچیوں سے کترا جاتا تاکہ میں اجر پاتا۔ روایت میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک شخص کی لاش کو کوے، کتے، چیلیں نوچ رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ترس آیا اور کوہ طور پر جا کر جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تو عرض کی کہ اے پروردگار، راستے میں نے ایک تیرا بندہ دیکھا اور اتنی دردناک موت اسے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے موسیٰ، اس نے مجھ سے جنت کے اندر بڑے اونچے مقام کی طلب کے لیے دعا کی تھی، اور اس مقام پر پہنچنے کے لیے میں نے اس کی بڑی ادنا سی آزمائش لی ہے۔ تو عزیزان گرامی، انسان کے اوپر یہ جو پریشانیاں آتی ہیں یہ اس کی بلندی درجات کا سبب بنتی ہیں۔ ہم لوگوں کو جو ہے وہ پریشانی مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر آ جائے تو پھر خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کے بہترین دن، فرمانے لگے وہ 40 دن جو آگ کے اندر گزرے۔ ایوب علیہ السلام سے جب پوچھا گیا آپ کی زندگی کے بہترین دن، فرمانے لگے وہ 18 برس جو بیماری کے اندر گزرے، اس لیے کہ ان 18 برسوں میں اللہ ہر روز جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے میری طبیعت کے بارے میں پوچھتا تھا کہ جا کر پوچھو کہ ایوب کا کیا حال ہے۔ اب اللہ میری طبیعت کے بارے میں نہیں پوچھتا۔ عزیزان گرامی، یہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں، بلکہ حضرت امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے یہ روایت پڑھی کہ وہ اپنے وصال کے بعد کسی شخص کو خواب میں ملے، اور خواب دیکھنے والے نے حضرت امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جنت میں مجھ سے بھی بہت اونچے مقاموں پر فائز تھے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا حضور آپ سے بھی اونچے مقاموں پر؟ فرمانے لگے ہاں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ حضور پھر آخر وہ کون لوگ تھے؟ آپ تو اتنے بڑے عالم فقیہ، وہ مقام و مرتبے میں جنت میں جو آپ سے بھی بہت اونچے مقاموں پر تھے وہ آخر تھے کون؟ تو حضرت امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کے اندر پریشان رہتے تھے، اور ان پریشانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ ترمذی شریف کے اندر حضور علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی نقل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے کے اوپر کبھی بھی نہ 2 خوف جمع کرے گا نہ 2 امن جمع کرے گا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ دنیا کے اندر بھی مزے میں رہے اور آخرت میں بھی، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے اندر بھی وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور آخرت میں بھی اس پر ڈر ہی سوار ہو، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ نہ ہی اس پر 2 خوف جمع ہوں گے، نہ ہی اس پر 2 امن جمع ہوں گے۔ عزیزان محترم، اللہ عز و جل ہمیں جو ہے وہ آنے والی آفات و بلیات کا خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم الی یوم القیامہ بجاہ النبی خیر لنا۔